کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی۔ پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا، اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ بندہ بڑا انوکھا تھا، اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں، میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے۔ کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے۔ وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وحی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہوں، گمان تو ٹھیک ہو، ارادے تو ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ، وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے اب تو شیشہ نہیں، اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی زبردست قسم کی لوگ بات سناتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فن اور یہ بولنا اور یہ جو منصوبہ بندی ہے اور یہ جو میرے ذہن کی تیزی ہے یہ میرا کمال ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام تھا، تو نے مثبت چیز کو منفی جگہ پہ استعمال کر کے ناشکری کی رب کی، یہ تیرے اوپر اللہ کا خاص انعام تھا، لیکن تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غلط رنگ اختیار کیا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اچھے گمان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ساتویں بات، بعض دن اللہ نے ایسے رکھے ہیں، وہ کہتا چل تو فلاں دن آ جانا، ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں دن آ جانا ملاقات ہو جائے گی، فلاں دن میں فارغ ہوں تو میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ کچھ دن ہوتے ہیں نا خاص، اور کچھ بڑے بڑے تاجر بھی بعض اوقات کچھ آفریں بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ والا کام کریں تو ہماری طرف سے پھر یہ آفر ہے، چلو ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا، میری طرح کے ہمیشہ کے مسافر، ان کو تو ایئر لائنیں بھی جہاز بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ آپ یہ کر لیں، ہمارا کارڈ لے لیں، اسی فلائٹ میں سفر کریں، اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چیزیں اور رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں، بلا مثال و ملا تشبیہ۔ کائنات کا رب بھی بڑا ہی فضل کرتا ہے، فرماتا ہے جو جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا یہ سید الایام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے روز درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پر فوراً پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خاص دن ہے، اس دن کا ذکر قرآن مجید نے نام لے کے بیان فرمایا، سید الایام ہے۔ پھر میرے بھائی کچھ مخصوص ایام اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کرنے کے لیے بنائے، جن میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ وہ جس ٹائم آج کا لوگ موبائل بند کر کے سوتے نہیں، وہ اٹھنے کا ٹائم ہے دراصل، وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے، اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ،
اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں۔ اچھا عجیب بات ہے، جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے، جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یہ غافلانہ مزاج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے تھے، سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے، واجبات کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے، آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے، کہتے بیٹا اٹھو، یہ سحری کا وقت ہے، یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے۔ اٹھو، کبھی غور کرو، دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا۔ سویرے اٹھتے ہیں، اٹھا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا کریں، کس طرح قوم کو سمجھائیں، کیا رویہ اختیار کریں؟ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے، لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ؟ تو جو قوم، یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو، سین کی پہچان نہ ہو، میم کی پہچان نہ ہو، الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو، ہا کی پہچان نہ ہو، اسے ویسے ہی آتی ہو، زبانی یاد ہو گئی ہو، لیکن عادت کس نے بنانی ہے؟ مزاج کس نے بنانا؟ بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو سحری میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نماز کا پابند ہونا، بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین۔ سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے، پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا۔